آج کی یہ ہماری 35ویں نشست ہے درس صحیح بخاری کی۔ آج کے درس کی پہلی حدیث پاک جابر قال لما حضر احد دعاني ابي من الليل فقال ما اراني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واني لا اترك بعدي اعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وان علي دينا فاقضي واستوصي باخواتك خيرا فاصبحنا فقال اول قتيل ودفنت معه اخر في قبره ثم لم تطب نفسي ان اتركه مع آخر فاستخرجته بعد 6 اشهر فاذا هو كيوم ودعته هنية غير اذنه۔ اور حدیث کا نمبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی 1351 حدیث کا نمبر صحیح بخاری کا۔ غزوہ احد کے ایک دن پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بلایا۔ کل غزوہ احد ہونا تھا، تو آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی فرماتے ہیں غزوے میں شریک ہونے سے پہلے میرے والد نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹا میں یہ گمان کرتا ہوں کہ کل میں غزوہ احد کے اندر شہید ہو جاؤں گا اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے مجھے شہادت ملے گی، لہٰذا بیٹا میں اپنے بعد نبی علیہ السلام کے علاوہ آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں جو میری نگاہ میں بہت محترم ہے۔ پہلی بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی، صحابی نے بتا دیا ہماری نگاہ میں ہر رشتے کا احترام ہے لیکن رشتہ محمدی کے بعد، ہر ایک سے محبت ہے لیکن محبت مصطفیٰ کے بعد۔ آپ نے کہا انی لا اترک بعدی اعز علی منک غیر نفس رسول اللہ، بیٹے میں اپنے پیچھے تجھے چھوڑے جا رہا ہوں جو میرے لیے عزت کا باعث ہے، ہاں غیر نفس رسول اللہ، رسول اللہ کی شان علیحدہ ہے، وہ ان کا مقام ان کا مرتبہ جو میرے دل کے اندر ہے اس کی جگہ میرا بیٹا تو نہیں لے سکتا، ان کا مقام و مرتبہ اور ہے۔ ہاں بیٹا یہ کرنا ہے تم نے، میرے اوپر قرض ہے وہ قرض تم نے ادا کرنا ہے اور اپنی بہنوں کا بھی تم نے خیال کرنا ہے۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں کل جب میدان احد سجا جیسے میرے والد نے کہا تھا، سب سے پہلے میرے والد اس مقتل میں شہید ہوئے، جام شہادت ملا۔ جب غزوہ احد ختم ہو گیا تو میں نے اپنے والد کے ساتھ ایک ہی قبر میں کسی اور کو بھی دفن کیا، یعنی 2 لاشوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا گیا۔ یہ غزوہ احد وہ غزوہ تھا جس میں ہمارے شہداء کے لیے کفن دینے کا کپڑا بھی نہیں تھا، کفن کا جو ہے کپڑا میسر نہیں تھا، ایک ایک کپڑے سے شہداء احد کو جو ہے کفن دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کافی دن گزر گئے، میرے دل میں کھٹکا تھا کہ میں نے اپنے والد کے کسی اور کے ساتھ اپنے والد کو کیوں دفن کر دیا، ایسے کرتا ہوں کہ اپنے والد کی لاش نکال کر والد کے لیے علیحدہ قبر کا اہتمام کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1351 آپ فرماتے ہیں فاستخرجتہ بعد 6 اشہر، 6 مہینے کے بعد میں نے اپنے والد کی قبر کھودی اور اپنے والد کو جب قبر کھودی قبر کشائی کی، میرے والد ویسے کے ویسے لیٹے ہوئے تھے، ویسے کے ویسے لیٹے ہوئے تھے، ہاں ہنیۃ غیر اذنہ، کان میں تھوڑا سا فرق ہو گیا تھا، بقیہ پورا جسم ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا۔ اور محدثین کرام لکھتے ہیں کہ 40 سال کے بعد، یہ تو تھا 6 مہینے کے بعد، پھر 40 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پانی کی قلت تھی مدینہ شہر کے اندر، مدینہ شہر میں پانی کے لیے ایک نالا کھدوایا، اس کھدائی کے دوران حضرت جابر کے والد کی قبر جو ہے بیچ میں آ گئی اور قبر کے اندر آپ کا کون نظر آ گیا 40 سال کے بعد۔ پھر آپ کے والد کی جب قبر کشائی کی گئی، یہ راستے میں آ رہی ہے، پانی کی رکاوٹ بنے گی تاکہ اس کو کسی اور جگہ منتقل کریں، قربان جائیں حضرت جابر نے 6 ماہ کے بعد اپنے والد کی لاش کو نکالا تھا، ویسے کے ویسے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں 40 سال کے بعد حضرت جابر کے والد کو نکالا، لاش ویسے کی ویسی پڑی ہوئی تھی، ویسی کی ویسی۔ اور فرماتے ہیں ایک زخم پر ان کی انگلی تھی، غزوہ احد کے اندر زخم لگا تھا، ہم نے انگلی ادھر کی، 40 سال کے بعد اس زخم سے خون بہنے لگا جیسے ابھی تازہ زخم لگا ہو۔
40 سال کے بعد یہ شہداء کا بھی احترام تھا اور صحابہ کرام کا بھی رب کائنات نے دکھایا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت تھی اور شہادت کا رتبہ تھا۔ اتنے سالوں کے بعد بھی آپ کی میت ویسی کی ویسی صحیح سلامت تھی اور بالکل اس کے اندر تغیر نہیں آیا تھا۔ اب وصیت کر دی تھی والد نے کہ بیٹا میری طرف سے تم نے قرض ادا کرنا ہے۔ اب حضرت حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، باپ نے وراثت میں جو باپ چھوڑا تھا، حضرت جابر کے والد فرماتے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں میرے والد وراثت میں جو باپ چھوڑا تھا وہ اتنی قیمت نہیں لے آتا تھا کہ باپ کا قرضہ اتار سکوں۔ اب اگلے حدیث پاک جو میں پڑھنے لگا ہوں، بخاری میں مختلف مقامات پر آئی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2127، 2395 صحیح بخاری، 2398 صحیح بخاری، 2405، 2601، 2709، 2781، 3580، 4053 اور 6250۔ اتنے مقامات پر یہ حدیث پاک آئی ہے جو اگلی ہم تلاوت کرنے لگے ہیں۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض چکانے کے لیے کیا آپ نے کیا۔ حدیث نمبر 2395 ہم تلاوت کرنے لگے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ان جابر بن عبد الله اخبر ان اباه قتل يوم احد شهيدا عليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسالهم ان يقبلوا تمر حائط ويحللوا ابي فابوا فلم يؤتهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حائط وقال سنغدو عليك فغدا علينا حين اصبح فطاف بالنخل ودعا في ثمرها بالبركه فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها۔ اور اگلی روایت 3296 حدیث کا نمبر، عن جابر بن عبد الله انه اخبر ان اباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فابى ان ينظره فقلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له اليه فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالتي له فابى فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر جد له فاوفي له الذي له جد فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا فبدلت له 17 وسقا فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان فوجده يصلي الأسرى فلما انصرف أخبره بالفضل فقال أخبر ذاك ابن الخطاب فذهب جابر إلى عمر فأخبره فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباركن فيها۔ آپ فرماتے جب میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے، قرض داروں نے قرض مانگنا شروع کر دیا۔ ایک یہودی کا میرے والد نے 7200 کلو کھجوروں کا جو ہے اتنا بنتا تھا، آپ نے قرضہ دینا تھا، اتنا قرضہ دینا تھا۔ باغ کی حالت یہ تھی کہ اتنا وہ کھجوریں اور پیداوار باغ کی اتنی نہیں تھی کہ باغ کی کھجوریں اتار کر اپنے باپ کا قرضہ اتار سکوں۔ میں سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ہی کچھ کیجئے، قرض دار مجھے نہیں چھوڑتے، ہر روز دروازے پر آ جاتے ہیں اور میرے پاس اتنا روپیہ نہیں اور اتنی کھجوریں نہیں مالیت کی کہ میں اپنے والد کا قرضہ چکا سکوں، آپ ہی کچھ کریں۔ السلام اس یہودی کے پاس گئے بات کرنے کے لیے کہ تم یہ باغ لے لو اور جو بقیہ رقم بچتی ہے وہ تم معاف کر دو۔ آقا یہ یہودی کو کہنے لگے کہ جتنے کی قیمت کا باغ بنتا ہے کھجوریں لے لو، بقیہ جتنا بھی تمہارا مال بچتا ہے وہ تم اس کو معاف کر دو۔ فابا، یہودی نے انکار کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر کے پاس آئے، حضرت جابر کو کہا کہ اب یہ نہیں مان رہے، اے جابر جد لاہو، اب کھجوریں اتارو باغوں سے، درختوں سے کھجوریں اتارو۔ حضرت جابر نے کھجوریں اتارنا شروع کر دی، ایک ڈھیر لگ گیا کھجوروں کا۔ جب کھجوروں کا ڈھیر لگ گیا فطاف بالنخل، حدیث نمبر 2395 صحیح بخاری کے الفاظ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کھجوروں کے ارد گرد طواف کرنے لگے۔ طواف کہتے ہیں چکر لگانا۔ فطاف بالنخل، ارد گرد چکر لگانے لگے۔ ودعا فی ثمرها بالبرکہ، آقا نے اس کے برکت کی دعا بھی کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی جب دعا کر دی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کر دیا اور آقا نے فرمایا اے جابر آ،
اب سب پہلے اس یہودی کو بلا جس کے پاس میں گیا، وہ نہیں مانا، پہلے اس کا قرضہ چکا، بعد میں جو قرض دار ہے ان کا قرضہ چکا۔ حضرت جابر پریشان تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہم نے اندازہ کر لیا ہے یہ باغ کی کھجوریں اتنی مالیت کی نہیں بنتی ہے جتنا میرے والد قرضہ دینا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چکر لگایا تھا، دعا کی تھی، بس کہا کہ تقسیم کرو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے تقسیم کرنا شروع کر دیا، اس یہودی کو 7,200 کلو کھجوریں میں نے دے دی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں حدیث نمبر 2781 کے الفاظ ہیں، 2781 کے، کأنہ لم ینقص تمرۃ واحدۃ، خدا کی قسم 7,200 کلو کھجوریں میں نے جب یہودی کو دی اور ڈھیر کی طرف میں نے دیکھا۔ صحیح بخاری 2781 کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے ایسے لگتا تھا اس کھجور سے ہم نے ابھی تک ایک کھجور بھی نہیں لی ہے۔ حالانکہ کتنی کھجوریں دے چکے تھے؟ 7,200 کلو، اتنی کھجوریں دے چکے تھے، لیکن کأنہ لم ینقص تمرۃ واحدۃ، 2781 4053 صحیح بخاری کے الفاظ فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگتا تھا کہ اس ڈھیر سے ایک کھجور بھی نہیں لی گئی۔ وہ کیا تھا دوستو؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کی برکت تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی پانی کی برکت کے لیے انگلیاں ڈالتے، آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل پڑتے تھے، یہ برکت مصطفیٰ تھی۔ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام قلیل کھانے میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے، قلیل کھانا کثیر ہو جاتا تھا۔ اور کبھی حضرت ابو ہریرہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوریں دی تھیں، ان کھجوروں کو آقا نے اپنا دست مبارک ایسے لگایا تھا، دست مبارک لگا کر ایک تھیلے کے اندر ڈال دی، اور آقا نے فرمایا اس کو کھولنا نہیں، اندر جھانک کر نہیں دیکھنا، اور کھاتے جانا، تقسیم کرتے جانا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ چند کلو کھجوریں میں 27 سے 25 سال کھاتا رہا، نہ خود کھاتا تھا، مہمان آتے، منگتے آتے، فقیر آتے، ان کو بھی دیتا تھا، یہ آقا کے ہاتھوں کی برکت تھی۔ لیکن ان حدیثوں میں الفاظ ہیں آقا نے ہاتھ بھی نہیں لگائے، لعاب دہن بھی نہیں لگایا، آقا نے کیا کیا؟ فطاف بالنخل، خالی چکر لگائے، کھجور کے ڈھیر کے پاس خالی چکر لگائے، ودعا، اور برکت کی دعا کی۔ پتہ لگا مصطفیٰ کے وجود کو اللہ نے وہ برکتیں دے دی ہے، جہاں مصطفیٰ کا وجود چلا جاتا ہے وہاں برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہیں، برکتیں آ جاتی ہیں، اور ساری برکتوں کا رخ اس جانب ہو جاتا ہے جہاں مصطفیٰ کے قدم لگ جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے یہ اشارہ ملا، اے جوانوں اگر اپنے گھر میں، کاروبار میں، زندگی میں برکتیں چاہتے ہو تو مصطفیٰ سے جڑ جاؤ، آقا کی ذات سے جڑو گے، برکت والے مصطفیٰ کے صدقے تمہاری زندگی کے اندر کی برکتیں آ جائیں گی، برکت والے مصطفیٰ کے صدقے تمہارے کاروبار میں برکتیں آ جائیں گی۔ کاروبار اس طریقے سے کرو جس کا طریقہ مصطفیٰ نے بتایا، زندگی ویسے گزارو جس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ مصطفیٰ نے بتایا، گھر کے ماحول کو اس سانچے میں ڈالو جس طرح مصطفیٰ نے گھر کے ماحول کے طریقہ بتایا ہے۔ اگر مصطفیٰ کے طریقے میں، مصطفیٰ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دو گے، جس طرح حضرت جابر کی چند کلو کھجوریں ہزاروں کلو کو بھاری پڑ گئیں، اس طرح بندے کے چند روپیے بھی ہزاروں روپیوں پر برکت ہو جاتے ہیں اگر وہ مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائے۔ پھر جب یہ ہو گیا، آقا نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں 2709 کے اور 2396 کے، آقا نے فرمایا حضرت جابر رسول اللہ کے پاس چلے گئے، عرض کیا رسول اللہ ان کے اندر تو برکتیں آ گئی ہیں، کھجور ویسے کی ویسی پڑی ہوئی ہیں، قرض دار سارے میں نے جو ہے ان کو دے دیا ہے قرضہ، کھجوروں کا ڈھیر ویسے پڑا ہے، قربان جائیں۔ حدیث کے الفاظ میں نے پہلے حدیث کے نمبر پہلے بتا دیے، پھر بھی سن لیں، 2709 2396 حدیث کا نمبر۔ آقا نے فرمایا اے جابر جا ابو بکر عمر دونوں کو میری شان کا علم بتا۔ اس باغ کے اندر اور تو کوئی نہیں تھا، قرض دار تھے، حضرت جابر تھے، رسول اللہ تھے۔ اب آقا یہ چاہتے تھے میری فضیلت لوگوں کو پتہ لگے، میری فضیلت لوگوں کو بیان کی جائے۔ ہم نے اس لیے درس صحیح بخاری کیا، آقا کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میری فضیلت، میرا مقام، میرا مرتبہ
میری جو اللہ نے مجھے اعزاز دیا، شانیں دی، مقام و مرتبہ دیا، آقا چاہتے تھے کہ اس کا علم ان لوگوں تک پہنچایا جائے جن کو میری شانوں کا علم نہیں ہے، جنہیں خبر نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا اے جابر جا ابو بکر کو بتا میری وجہ سے یہ برکتیں ہو گئیں، جا عمر کو بتا چند کھجوریں ہزاروں میں بدل گئیں، قرضہ بھی ختم ہو گیا، ڈھیر ویسے کا ویسا پڑا ہے۔ میری شان کا، میری اس معجزے کا، میری اس برکت کا جا کر عمر کو بھی بتا، ابو بکر کو بھی بتا۔ تو پتہ لگا آقا یہ چاہتے ہیں کہ میری فضیلت ان لوگوں تک پہنچا دی جائے جن تک میری فضیلت کی باتیں نہیں پہنچی۔ یہ ان دونوں حدیثوں سے۔ اب آگے صحابہ کا بھی عقیدہ دیکھیں، حدیث کے 2396 کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، جب حضرت جابر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے خبر دینے کے لیے، آقا نے کہا تھا کہ جاؤ عمر کو بھی بتاؤ، ابو بکر کو بھی بتاؤ۔ جب آئے ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان کو بتایا کہ رسول اللہ کی برکت کی وجہ سے کھجوروں کے اندر اتنی برکتیں ہو گئیں کہ قرضہ بھی ختم ہو گیا اور کھجوروں ویسے کی ویسی پڑی ہوئی ہے۔ جب یہ بتایا عمر کا عقیدہ دیکھیں، عمر نے کہا فقال له عمر، حدیث نمبر 2396 کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول اللہ۔ عمر کہتے تم اب مجھے بتانے آئے ہو، اب مجھے بتانے آئے ہو۔ عمر فرماتے ہیں جب مصطفیٰ تمہارے ساتھ باغ کے اندر تشریف لے کے جا رہے تھے مجھے علم ہو گیا تھا لا یبارکن فیہا، کھجوریں جتنی بھی ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ ان میں برکتیں دے دے گا۔ عمر نے اپنا عقیدہ بتا دیا کہ تو اب بتانے آیا ہے، مجھے تو پہلے علم ہو گیا تھا۔ اب جابر کا قرضہ ختم ہو گیا، بعد جابر کے والد کا کیوں؟ علمت حین مشی فیہا رسول اللہ، جب میں نے آقا کو تیرے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا اور کھجوروں کے ارد گرد میں نے گھومتے ہوئے دیکھا، لا یبارکن فیہا، مجھے علم ہو گیا وجود مصطفیٰ کی برکت سے ان کھجوروں کے اندر برکتیں آ جائیں گی۔ تو پتہ لگا صحابہ کا بھی یہ علم تھا کہ وجود مصطفیٰ جدھر کا رخ کرتا ہے برکتیں بھی ادھر کا رخ کر لیتی ہیں، ادھر کا رخ کر لیتی ہیں۔ پھر